بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 23 ہے اور آج بھی سبق کی بلند خوانی کی جائے گی انشاءاللہ، اور سبق کا عنوان ہے انوکھا پیڑ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سبق انوکھا پیڑ کے بقیہ حصے کی بلند خوانی اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ہمارے حاصلات تعلم درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھ سکنا۔ بلند خوانی شروع کی جا رہی ہے بقیہ حصے کی، سماعت کیجیے۔ مصر کا بادشاہ اس انوکھے تحفے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس کو ہندوستان کے رہنے والوں کی عقل اور دانش کا قائل ہونا پڑا، اور دھیرے دھیرے دنیا کے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ناریل کتنا کارآمد پیڑ ہے۔ پھر تو آہستہ آہستہ ملایا، بورنیو، سیلون، افریقہ وغیرہ میں بھی ناریل کے درخت بوئے گئے۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ ناریل کے درخت صرف ساحلی علاقوں میں سرسبز رہ سکتے ہیں، لیکن پھر ملایا کے لوگوں نے ایسے تجربے کیے جس سے یہ ثابت ہوا کہ ساحلی علاقوں کے علاوہ کئی سو میل دور کے فاصلے پر بھی یہ درخت کامیابی سے بوئے جا سکتے ہیں۔ اب تو ناریل سمندر سے زیادہ دور علاقوں میں بھی بویا جاتا ہے، لیکن ناریل کی پیداوار سرد ملکوں میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے گرم علاقے ہی موزوں ہیں۔ ناریل کے درخت کی اونچائی 80 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کی جڑ کا قطر 1 فٹ سے 1.5 فٹ تک ہوتا ہے۔ جب ناریل کا پیڑ لگایا جاتا ہے تو 5-6 سال تک وہ پھل نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر 10 ناریل فی درخت کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے سال 40 ناریل پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 10 سال ہوتی ہے تو 80 ناریل ہونے لگتے ہیں۔ ناریل کے درخت کی اوسط عمر 70 یا 80 سال ہوتی ہے۔ بعض درخت 100 سال تک پھل دیتے رہتے ہیں۔ جب ناریل پک جاتے ہیں تو اپنے آپ ہی درخت سے گر پڑتے ہیں۔ عام طور پر ناریل رات کے وقت درخت سے گرتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے، اس لیے کہ اگر دن کے وقت گریں تو نہ جانے کتنوں کے سر پھوٹے، لیکن لوگ ان کے گرنے کا انتظار نہیں کرتے۔ وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ اب ناریل پک گیا ہے، اس وقت وہ پیڑ پر چڑھ کر انہیں توڑ لیتے ہیں اور نیچے پھینکتے جاتے ہیں۔ سوچئے اگر اللہ تعالی نے اس کو اچھی طرح سے محفوظ نہ کر دیا ہوتا تو نیچے گرتے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس پر آدھے انچ کی لکڑی کی سخت تہ چڑھا دی، لیکن اس کے بعد بھی اونچائی سے گرنے کے بعد یہ ٹوٹ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اسے ریشے دار جٹوں سے ڈھک دیا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ ہے مختصر سی کہانی اس عجیب و غریب درخت کی جس سے ان گنت چیزیں بنتی ہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی ضروریات کی تمام چیزیں ناریل کے پیڑ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بحمد اللہ تعالی ختم ہوا۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے۔ پہلا یہ ہے کہ مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کیجیے، یعنی جو سبق آپ نے پڑھا اس کی روشنی میں آپ اس کو کیا سمجھے اور اس کی کتنے حصے کو اپنے دماغ میں محفوظ کر پائے۔ اور دوسرا یہ کہ 10 سطریں خوش خط لکھیے اپنی کاپی میں، الفاظ معانی کے بعد خوبصورت انداز میں 10 سطریں لکھیے، تاکہ اسی سبق کی پہلے جو پیراگراف ہے اس کی 10 سطریں جو آپ کی کاپی کی بنے اسے اپنی کاپی میں خوش خط طریقے سے لکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔